سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جس وقت میں رب دی ذات پاک تو نے مقدس اجساد کو مکمل کیتا اور مکمل جسم مبارک تیار کی چکا ہے تو خالق دی ذات پاک نے اپنے تمام فرشتوں کو ایک حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت میں اپنا بندہ مکمل بنا گھنسنا ول میں رب دی ذات پاک اپنی روح پاک ہنا وچ منتقل کرے اور جس وقت میں رب دی ذات پاک ہنا وچ اپنی روح رکھساں فقعو ول میں تو آخ لیساں لہو ول سارے کر گنا ہے ساجدین سجدہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام آپ دی جسد مبارک دے اندر جو ہی خالق دی ذات پاک نے روح کو منتقل کیتا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں آپ دی آنکھ مبارک جو کھلی آپ نے جڑے پاسے دیٹھا اللہ دے نام دے نال محمد دا نام لکھا سبحان اللہ آپ نے خالق دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا الہ العالمین مولا کہ کیندا نام اپنے نام دے نال لکھے تو خالق دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا آدم ایک او ذات ہے اگر میں رب دی ذات پاک انہاں کو تخلیق نہ کرے گا تو میں رب پوری کائنات دے اندر کئی چیز کوئی پیدا نہ کرے گا سبحان اللہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ اگر توری پاک بارگاہ وچ میں ایک عریضہ پیش کرا کہ ان ذات کا نور تا لکھا سبحان اللہ ذات کا جلوہ تا لکھا تو خالق دی ذات پاک نے فرمایا آدم اگر تو چاہنے کہ تو میرے معبود دا جلوہ دے بل میں رب دی ذات پاک تے عزت تے اجازت دینا بل تان تو جرک محمد میں سبحان اللہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام آپ نے رب دی پاک بارگاہ وچ اون وقت اٹھا جنن آپ دے جسد مبارک دے اندر روح منتقل تھی تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کا اجا زانو تلمس دیتے علم بھی حاصل کہنا کیتا ہے اور خالق دی ذات پاک نے آپ کو تو اجا پڑھایا بھی کہنا ہے اللہ دی ذات پاک نے آپ کو تو اجا علم دی دولت نال مالا مال بھی کہنا کیتا ہے کیا کوئی شخص آج بھی اپنی زبان دنال لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ سکتے کیا کہ کوئی علم نہ ہوئے کوئی انہا چیزیں کو باخوبی جان دینا ہوئے اور انہا چیزیں کو واقفیت حاصل کر سکتا ہوئے مگر حضرات انبیاء کرام دا اجساد مبارک ہے اور روح پاک بھی آپ کے جسد مبارک کے اندر منتقل کی گئی ہے آج بھی اگر کوئی شخص اپنی زبان دنال حضرات انبیاء کرام دی ذوات مقدس آج ہوتے اپنی زبانوں کو استعمال کر اور اپنے دماغ کے اندر کوئی چیز کو سوچے تب وہ شاید دائرہ ایمان کو خارج ہی سکتے ہیں خالق دی ذات پاک فرمائے اتنا نازک ترین مرحلہ ہے کہ تو اپنی زبان مقدس سے تو کنا نبی یا ذاتہ کے خلاف جملے ڈالا ہے وگرنہ میں رب اے نہیں دیکھنا تو نہ قد کتنا ہے میں رب اے نہیں دیکھنا تو نے کوئی علم کی دھاؤں کتنی ہے میں رب اے نہیں دیکھنا کہ تو نے داڑھی کا معیار کیا ہے میں رب اے نہیں دیکھنا کہ تو دار الحدیث کے اندر کتنی احادیث مبارکہ کو پڑھ کر کے لے میں رب کی ذات پاک یہ نہیں دیکھنا کہ تو نے متھے دلتے کالے محراب کتنے ہیں میں رب کی ذات پاک یہ نہیں دیکھنا کہ تو کعبے دے طواف کتنے کر چکے ہوئے میں رب کی ذات پاک والتوڑی عبادت نہ دیکھتا میں دلہ دے اندر اپنے نبیوں دا پیار سبحان اللہ خالق دی ذات پاک دی پاک بارگاہ میں جلے حضرات انبیاء کرام کا معاملہ آوئے پر انسان اپنی زبان کو ایسا استعمال کرے جتنا نبیوں دی بے ادبی دا شیبہ بھی نہ آ سکے اور نبیوں دی گستاخی دا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی محبت دا زینہ ایسا دل دے اندر جان گزی تھی وجہ جتنا انسان زبان میں جو جملہ علاوے خدا بھی راضی تھی وجہ محمد مصطفیٰ بھی راضی تھی سبحان اللہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا صحابہ آج بھی جنہ تو اسا برکت حاصل بیٹے کرے ہیں اور جنہ تو اسا ادب کی دولت نال والا بال بیٹے تینے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام میں
اج بھی جماعت اہل سنت کو جڑا ادب دا تقاضا ہے اور انہاں دی زبان وچ جڑے ادب دے موٹی چھڑتے کھڑے اے کائنات ساکو کئی کتاباں وچ نہیں ملے اے کئی مفہوم وچ نہیں ملے اج بھی اگر جماعت اہل سنت دے سینے وچ ادب دا وجود ہے تے اے سب تو پہلے ادب محمد کے صحابہ سبحان اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پہلے صحابی ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ نبوت دے اندر جس وقت آپ جلوہ فکن کی آقا کریم دی مائیت وچ باندھے صحیح صحبت پاک وچ باندھے آقا کریم علیہ الصلوۃ دے قرب پاک وچ باندھے تو آپ دے بابر دا انداز کیا ہوندے آپ دا کلام کرنے دا انداز کیا ہوندے آپ دے انداز گفتگو دے اندر او کتنا ادب دا پہلو موجود ہوندے آج بھی راوی روایتاں دے اندر بیان کرے دے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جلے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ آمدے تو آپ اپنے منہ وچ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے باندھے کئی شخص آپ کی خدمت عرض کیتا حضور نے سوت صحیح اتنی بڑی پاک بارگاہ اور اتنی بڑی جناب اور اتنی بڑی عالی مرتبت مقام دے اوتے باندھے ہوئے تو اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کیوں باندھے ہوئے آپ نے فرمایا تیکڑی پتھر اللہ رب العزت کی ذات پاک نے کلام مجید نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون خالق کی ذات پاک نے کلام مجید میں ارشاد فرما دیتا اگر تہاڈی آواز نبی دی آواز تو اونچی تھی گئی ان تحبط اعمالكم میں رب کی ذات پاک تہاڈے اعمال کو ضبط کر دے سا میں اپنے منہ دے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے توبانا کہ نہیں میری آواز محمد دی آواز تو اونچی رکھی سبحان اللہ یہ ادب صحابہ کرام تھا کون صحابہ جنہوں نے آقا کریم دی معیت حاصل کی تھی جنہوں نے سرکار دی صحبت پاک حاصل کی تھی جنہیں بارے خدا تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے کلام مجید کی شان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اے لوگوں اگر تسا میری پاک بارگاہ دے اندر ایمان دا معیار قبول کرامنا چاہتے ہوئے اور تہاڈا ایمان میں رب دی پاک بارگاہ میرے تک قبول کہنا کرے سا کہ جویں صحابہ کرام ایمان گھن کے آیا اج بھی تسا ایمان اوے گھن کے آؤ جویں میرے محمد دے غلام گھن کے سبحان اللہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا کریم علیہ السلام کی قربت سرکار دی معیت آقا کریم علیہ السلام کی صحبت پاک وچ باندھے ہوئے کیا سرکار دی ادب تے ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہیں کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت پاک وچ باندھے ہوئے آقا دی ذات پاک نال گفتگو کرن دے معاملے دے اندر کیا سرکار دی ذات پاک نال ادب دا تقاضا نہ رکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم دی قرب پاک کی حاجت تھی میں آپ اپنی زبان مبارک کو اپنے دندہ دے تلو قابو کر کے باہمیں کئی شخص آپ کو پوچھا اتنی بڑی جناب اجماع دے ہیں تو سا اپنی زبان کو دندہ دے تلے قابو کرتے کیوں باندھے ہوئے آپ فرمایا توکلی بندہ اللہ دے پاک کلام نے ساکو تربیت نہ ساری دیئے جلے نبی کو بیٹھے کرو اگر کوئی آواز نبی دی آواز کو بلند بھی گئی رب دی ذات پاک تو ساری زندگی دے عملہ کو ضبط کر دے حضرت سیدنا عثمان غنی آقا کریم کے دوہرے داماد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے داماد آقا کریم کے نو دھیاں پاکاں یہ حضرت سیدنا عثمان غنی دے نکاح پاک چن آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نال ہاتھ مس کیتا ہے بل ساری زندگی آپ نے اپنے ہاتھ تے کپڑا لپیٹ کے رکھا ہے کئی شخص پوچھا آپ اپنے ہاتھ تے کپڑا لپیٹ کے کیوں رکھ دے آپ نے فرمایا کہ ہاتھ محمد نال لگ گئے آقا کریم کی ذات پاک نال بس نہیں چکے اور میں یہ کپڑے دیتے اور اپنے ہاتھ تے کپڑا لپیٹتے تو اڑانا متڑ میرا ہاتھ کئی پلیت جان پہ لگ گیا میں کل قیامت نہیں مرا رب کو جواب کیا دے اور صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اچ باندھے ہیں آقا کریم کی معیت اچ باندھے ہیں انہیں اتنا ادب کیتا میں جناب کو پوچھنا چاہنا آج بھی کوئی شخص اگر دریدہ دادا شکار دیتے اپنے نبی دی ذات تے انگل کھڑی کرے
رب دی ذات پاک نبیوں دے معاملے وچ بڑا غیرت مند ہے. اللہ دی ذات پاک فرمیندے میں رب سارے دا حیا کرے سا پر جڑا میرے نبی دی گستاخی کرے سی اور میرے محبوب دی ذات کے خلاف اپنی زبان چوں جملہ آئے سی نہ اوندا خاندان باقی رکھسا نہ اوندا قیامت تک اور باقی رکھسا. آج بھی اگر جہان وچ خدا کہیں کو باقی رکھ دے تا گستاخاں کو باقی نہیں رکھدا محمد دے غلاماں کو باقی رکھدا. صدقے تھی وجہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دا ادب مبارک کیا ہے. سرکار کی خدمت پاک چاندے کتنا ادب کریں آقا کریم دی میت دے اندر بیٹھے کتنی صحبت پاک استعمال کریں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار العطا رضی اللہ تعالی عنہ سیدی چار دیواری دا ایک لکڑ دا دروازہ ہے آپ نے وہ بھی پٹوا چھوڑا. کئی شخص آپ دی خدمت عرض کیتا حضور دا صاحب تساں اپنی چار دیواری دا لکڑ دا دروازہ کیوں پٹوا چھوڑا ہے. آپ نے فرمایا وہ پردہ کیوں لٹکا کھڑایا. آپ فرمایا سیانے بڑھو جلے دروازہ کھول دے دروازہ بند کی دے ادھے جو آواز آندی ہے میں دم وطن کی آواز میرے محمد کو تکلیف نہ دے. ادب ہے کیا اللہ کی ذات پاک نے کلام مجید آکھے کہ تساں اپنے گھراں دے دروازے ہی پٹوا چھوڑو تساں کپڑے لٹکا کھڑاؤ. صحابہ نہ سو تو صحیح تساں اتنے ادب کیوں رکھے. آپ نے فرمایا ساکو یہ کائنات ادب اللہ کی ذات پاک نے عطا کی دے. اگر آج بھی وہ ادب کی جہاں میں باقی ودے تو انہاں لوگاں کو ودے جڑے آج میرے محمد دا میلاد مجھے سبحان اللہ مصطفیٰ کریم کا ذکر پاک بیٹھے کریں دیں. ہی وجہ بستے خالق دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا اے آدم جی مولا آپ فرمایا اگر تو چاہے کہ میں رب دی ذات پاک تے کو اپنے محبوب دا دیدار کرواواں ول میرے محبوب دی تانگ تو چرک میں رب محمد ملوا چھوڑے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی عمر مبارک 1000 سال مکمل تھی. آپ نے اپنے بیٹے کو سدا سیدنا حضرت شیش علیہ السلام کو چلے آپ کی خدمت پاک کے اندر حاضر تھے. آپ نے فرمایا بیٹا شیش جی. آپ نے فرمایا میں بحیثیت باپ کو ایک وصیت کرنا چاہنا. آپ فرمایا کیا. آپ فرمایا جنر کی جہان اللہ اللہ کرے محمد محمد ہی نال کرے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا باپا اگر میں اتھا کی جہان وچ بیٹھ کے اللہ اللہ کرام اللہ تا اوہے جے پوری کائنات کو بنے اللہ تا اوہے جے پوری زمین و آسمان کو بنے اللہ اوہے جنہ ساری تخلیق کی تھی مگر مصطفیٰ محمد کون ہے. رب کی ذات پاک نے پاک محبوب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذات مبارکہ تو ارشاد فرمایا. آپ فرمایا اگر محمد کو خدا کی ذات پاک پیدا نہ کرے نا پورے جہان میں کئی چیز کوئی پیدا نہ کرے نا. اگر خدا دا مقبول بننا چاہنے جتنا اللہ کرے محمد کا نالی رلے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو زاویہ دے نال فرمان مبارک جاری فرمایا ہے. بحثیت باپ آپ نے وصیت کی تھی بحثیت نبی وصیت کی تھی باپ عمر دی حیثیت نال وصیت کی تھی. آج بھی اگر کوئی بچہ چنگا لگ دے نیک بچہ ہوں دے سالے بچہ ہوں دے ان کی تربیت کا اثر ہے ہوں دے کہ جیوے انہاں کو والدین آدم بچہ بھی ہمیں کریں دے. میں صدقے نہ تھی ونیا باپ تو جنہاں وصیت کیا دیتی ہے اور میں صدقے نہ تھی ونیا او بیٹے تو چاہے قیامت تک اپنی وصیت تو تے عمل کا رات ہے. آج بھی وہ جماعت اہل سنت کو اعزاز حاصل ہے جیوے باپے نے آگ چھڑائی اللہ اللہ کرا ہے. اولاد تسا مصطفیٰ دا ناوی نال اپنی زبان نال ادا کرا ہے جتا خدا دی توحید دے ڈنگے وے دل میرے محمد دی رسالت دے ڈنگے کو تائی وے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام آپ رب دی پاک بارگاہ وچ گویا تھے. آپ نے فرمایا مولا نساؤ تصیف و زمین دا کیسا ٹکڑا ہے جتا تیرے مصطفیٰ دی ذات پاک نے جلوہ گری کرنی ہے جتا آقا دی ذات پاک نے اپنا قدم مبارک رکھنا ہے. اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اگر تساں زمین دے ٹکڑے دا دیدار کرنا چاہتے ہوئے بل ہند دی سرزمین کو چھوڑو
اور ان مقام دیتے تشریف گناؤ جتھاں اج میں رب دا گھر کعبہ ہے اللہ اکبر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام این جگہ دیتے تشریف گھن کے آئے اور این مقام دیتے آپ کے لئے تشریف گھنتے آئے 1000 سالہ زندگی پاک آپ نے مکمل کیتا مکمل کرتے آپ اللہ دی پاک برگاہ چار کے دن مولا میرا زندگی دا آخری وقت آ چکے نہ ساؤ صحیح میں کہنے مقام دے بننا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اگر تسا اپنی زندگی دے مکمل حیات کو پورا کرتے تو جانی انتظار کرنا چاہتے ہوئے بل توڑی موت میں رب دی ذات پاک ہند دی سر زمین تے نیسا آپ نے فرمایا کیا تیرے محمد نے ہند دے چامنے آپ نے فرمایا ہند دے چنی آمنا عرب دی سر زمین تے آمنے تب آپ آدم علیہ السلام نے آرکتا مولا بل میری کبر اٹھائیں بنا جت محمد جمنے مصطفیٰ کریم دی ولادت تھیونی ہے تا پتہ چل گیا تو آنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر مبارک دی ابتدا نہ پاکستان دے بڑھن دے بات تھئیے نہ جماعت آل سنت دی جماعت دے بات تھئیے اجنا تا آقا دی ولادت بھی نہ تھی آئی سرکار دا جمعہ بھی نہ تھی آئی آقا کریم علیہ السلام وطا ولد بھی کہنا تھی آئی سرکار دا این دنیا دے قدم بھی کہنا آیا ہے اجنا تا آقا کریم علیہ السلام دا نور مبارک تخلیق کی چکا ہے سرکار دا جست مبارک آیا بھی کہنا ہے مگر خدا دی ذات پاک نے فرمایا جہان کے اندر اگر خدا کے بعد کہیں دا تذکرہ بلند ہو سی تو محمد عربی اکبر میں صدقے تھی بنا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو آج میرے مصطفیٰ کریم دا ذکر کیتا اور آج بھی اگر کائنات جو ذکر تھیندا پہ تو انہی ابتدا آج کی شروع نہیں تھی کائنات جو کچھ بھی نہ ہے یا خدا دا ذکر ہے یا محمد مصطفیٰ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبیین آپ استخر علاقے تو یمن کی طرف روان دواہن آپ چلے اپنے ہوا کو دے اندر تخت معلق کرواتے یمن کی طرف روانہ ہن تا آپ یمن دے علاقے دے اندر داخل تھے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے گھر دے اتو طواف کیتے بغیر گزر گئے تکابے نے رب دی پاک برگاہ وچ عرض کیتا اللہ تیرے نبی نے میرے تا طواف ہی نہیں کیتا میری تا عبادت ہی نہیں کیتی اور تیرے نبی نے میری زیارت بھی نہیں کیتی اللہ دی ذات پاک کو کعبے دی یہ دعا پسند آئی اللہ نے ہوا کو حکم دیتا جلدی کر اپنا رخ بدلا اور میرے نبی کو کعبہ دے اندر گھن گیا جلے کعبے دے اندر آپ کا تخت پہنچا اور ہوا نے آپ کو زمین دے لٹایا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام رب دی پاک بارگاہ چار کیتا اللہ تیرے حکم دے نال میرا این وقت تخت عرب کی سرزمین دے آ چکے اور میں یمن دے اندر داخل تھی ہونا چاہنا ہوں مولا نے ساتھ صحیح تیرے حکم دے نال میرا تخت عرب کی سرزمین پہ کیوں آیا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اے سلیمان میں رب دی ذات پاک نے تیرے تخت کو اونچا تے رہے چت محمد جمن سبحان اللہ جت مصطفیٰ کریم دی ولادت تھی ہونی ہے جتھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا یمن پاک تھی ہونے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے عرض کیتا الہ العالمین مولا اگر این اجازت تیرے محبوب دی ولادت گاہ تھی ہونی ہے آقا کریم علیہ السلام دا قدم مبارک آمنے اور سرکار دی ذات پاک نے ہی اجازت اپنا قدم مبارک رکھنے اللہ میں نبی ہوں تو پاک بارگاہ چ عرض کرے نا کہ میری ایک عرض قبول کرو اللہ فرمایا کیا آپ نے فرمایا اگر اجازت نہیں میں تو میں اجازت 2 رکعت نماز نفل پڑھا جت محمد جمنے اللہ اکبر میں جناب کو پوچھنا چاہنا اجا تا سرکار جمے بھی کہنا ہن آقا دی تا ولادت بھی کہنا تھی آئی سرکار تا متولد بھی کہنا تھی ہن سرکار تا جنم بھی کہنا تھی آئی مگر آقا کریم علیہ السلام دی ولادت گاہ ایجاد ہوتے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام رکعتاں پہ پڑھتے نفل پہ پڑھتے رب کی عبادت پہ کریں دیں اتھاں اللہ کی ذات پاک نے فرمایا تساں ہوں جادت 2 رکعت نماز نفل ادا کریں دے پہ جت مصطفیٰ کی ذات پاک نے جنم گھرنے اللہ کو چاہیے ہے اللہ ای آکھیا اے او جاہے جتا میرا گھر کعبہ ہے اے او جائے جتا حتیم کعبہ ہے اے او جائے جتا مقام ملتزم میں اے او جائے جتا آب زمزم ہمنے اے او جائے جتا صفات مروہ ہمنے اے او جائے جتا منا ہو سی اے او جائے سی جتا میدان عرفات ہو سی اے او جائے سی جتا جبل رحمت اللہ کی ذات پاک نے فرمایا اے سلیمان تو
تساں اون زمین دے ٹکڑے تے سجدہ کرو جتھاں قیامت تک محمد دا جمنا سبحان اللہ اکبر کا پتہ چل گیا جتھاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت گاہ کی بنی ہے آقا کریم دا جمنا پاک کی بنا ہے اتھا تا نبی بھی دعا بیٹھے منگدے ہن اتھا تا نبی بھی انتظار بیٹھے کریں ہن اتھا تا نبی رب کی پاک بارگاہ وچ عرض بیٹھے کریں ہن اگر سلیمان علیہ السلام دے وقت آقا کریم دی ولادت نہیں تھائی اگر اوے ہونا تذکرے کر دے آج تک نبی جنگ پہ آج تک سرکار آ چکے آج تک سرکار دی ولادت تھی چکی ہے آج تک آقا کریم نے زمین تے قدم رکھ دے تا آج امت کو حق حاصل ہے اس زمین دے کئی کونے تے بہتے نبی دا ذکر بیٹھے کرے دے ہمیں میرے محمد انہاں دا ذکر سن دے بیٹھے ہن غلاماں کو جواب دے دے بیٹھے سبحان اللہ مگر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک کیتا جلے آپ کو اللہ نے فرمایا کہ تسا ایمیں کرو میں رب دا گھر بناؤ آپ نے جلے اللہ رب العزت دا گھر مبارک مکمل تیار کر دیتا تا خالق دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچ عرض کرنے اللہ اگر آج تسا اجازت دو تو جڑا میں تھوڑا گھر بنائے کیا میں مزدوری منگا خالق دی ذات پاک نے فرمایا اے ابراہیم جلے میں رب دی ذات پاک نے تو کو غارج پیدا کروایا تسا تا اوے لئی کہنا بولے ہوے جلے تہاڈی شادی تھی چکی آئی تسا اوے لئی تا کہنا بولے ہوے جلے تو کو نمرود دے چکھے سنوایو تسا تا اوے لئی کہنا بولے ہوے جلے بیٹے دے گلے تے چھری چلے دے پہ ہوے تسا اوے لئی تا کہنا بولے ہوے جنہاں بیٹا تیرے کو جدا کیتا تسا اوے لئی تا کہنا بولے ہوے آج میری پاک بارگاہ وچ آج پہ کرنے وے اللہ آج میں کچھ منگنا چاہتا آج تسا کیا منگ دے وے آپ نے فرمایا مولا میں تہاڈا گھر بنائے اور تہاڈی مزدوری کر کھڑا اور تہاڈی پاک بارگاہ وچ میں حق حاصل رکھدا کہ تسا میں کو عطا کرو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اے ابراہیم آج مانگ کیا بات ہے سبحان اپنی زبانی جو علاقے سے میں رب کی ذات پاک قبول کر دے سا اور جڑا کوئی تری زبان تو حرکت ٹھیک ہو سی میں رب رد کہنا کرے سا آپ نے رب دی پاک بارگاہ چار کیتا اللہ میں نہ دنیا منگدا اللہ نہ میں مال منگدا نہ شہرت منگدا تیری پاک بارگاہ وچ ہکو کچھ عرض کرنا ربنا پاپا فیہم رسولا میں سنے دھرتی جو تیرے محبوب مصطفیٰ محمد تک قدم بنے جگر تیرا محبوبی زمین کی دھرتی جو تے آگے تے مصطفیٰ دا جنم تھی بنے محمد اپنی زبان نال میں کو ڈاڈا چاہ کے میری مزدوری دا حق ادا سبحان اللہ اکبر کہیں ذکر کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دل بھی میں چاہتا ہوں دے بندہ تو کو تھکاوے نہ دل بھی میں چاہتا ہوں دے بندہ اپنی مستی وچ ہی کھڑے مگر کیونکہ اس شاق دا کچھ ایسا جذبہ ہوں دے کہ جڑا نعرے نال بھی اظہار کرنا پوں دے سبحان اللہ نال بھی اظہار کرنا پوں دے مگر کیونکہ ڈھیر سارا ربیع النور شریف دا مہینہ تساں محافلاں دے اندر وقت گزارنے تے ہونے میں اگر تو کو تھکاونا شروع کر دیواں اج تک شاید کے 5ویں تے 6ویں دی مہار ہے تے میں ہاتھ چوا چوا تے تواڈے ہتھاں کو تھکوا دیواں تواڈے بازواں تے پئی کو تھکوا دیواں سویرے تے تساں کام ہی کرنا ہو سی تے آپ نے سو پیر تیری تا اپنی ایک مستی آئی تیرے تے تا ویلیاں دی برسات کھڑی تھیندی آئی تیرے تا اپنا ایک جوش آئی میرے خیال ہے اگر مولوی اپنے منبر تے کھڑ دے منصب ادا کھڑا کریندا ہوے تا غلام تا محمد دے تساں ہی ہوے یار تابعدار تا تساں بھی ہوے مگر سیدہ ذکر پاک ایسا بلند ہے کہ سیدنا حضرت آدم نے بھی سارے نبی دا ذکر کیتا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سارے نبی دا ذکر کیتا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی سارے نبی دا ذکر کیتا آج اگر انہاں انبیاء کرام نے سارے نبی دا ذکر کیتے یارو اسادہ نبی اپنا ہے یار کلمہ پڑھ دے بیٹھے ہیں نا یار اصل تا سرکار دی غلامی دا پٹا گل وچ پیندے بیٹھے ہیں آج اگر کوئی
شخص آپ دے تسا سنی نبی دا ذکر کیوں کریں دے تا سو تا صحیح تو کو کیا مل دے تسا نبی دا ذکر کیوں منے دے میں دلیل دے منا چاہنا کہ کاکا دا ساتھ صحیح کیا کروں کہ تسا اللہ دا میلاد ہی مناؤ نبی دا میلاد جو منے دے میں کہ بڑی سونی گال ہے لفظ میلاد نکلے مولد تو مولد دا منا تھی دے جمنا جمن والے دی خوشی منامنا اساڑا نبی جمے اسا کون دی خوشی منے دے جڑا جمے کہ ہمیشہ میلاد اوندا منے دے جڑا جم دے اللہ دا جمنا ثابت او چکرن اللہ دا جمنا ثابت ہو جی میں نبی دا میلاد منے سو اللہ دا میلاد منے سو سارے بتاتے بے فکر دے لو اپنی زبان نال بیٹھے آتے اللہ لم یلد دے ولم یولد دے ولم یکن لہو کفوا احد دے میں کے بل اکبئی حال ہو چکے میلاد اوندا کہیں نہیں ہوندا جڑا جمن تو پاک ہوئے جمن تو پاک ہوئے میلاد ہوندا ہوندے جڑا جم دے سنی رب کا میلاد نہ منا کے نبی کا میلاد مناتے ثابت کرنا چاہتے خدا اے ہے جدا میلاد کہنی محمد او ہے جڑے محمد کا میلاد دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے بارے ارشاد فرمایا محبوب اے خود تسا اپنی زبان اقدس تو آکھ لو یوم ولدتو میں محمد جمع آقا دی ذات پاک اپنی زبان نال فرمایا کہ میری ولادت تھی ہے میں مصطفیٰ کریم تولد تھیاں میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک ماں نے جنم دیتا آج بھی دنیا دے اندر بچے جنم تھیندے پہن آج بھی دنیا دے اندر ماما بچوں کو جنم دینیا پہن اور بال جم دے پہن جڑا بچہ جم دے ماں بھی پلیت ہوں دیئے بیٹا ہی پلیت ہوں دے جڑا کپڑا لگے کپڑا ہی پلیت ہوں دے جڑے آلے جنال ناف کٹی وے دیئے ناف کٹن دے نال آلائی پلیت تھی میں دے اور جتھا بچہ جم دے زمین دا ٹکڑا ہی پلیت تھی میں دے میں صدقے نہ تھی ونیا محمد دے جمع صدقے نہ تھی ونیا مصطفیٰ دی ولادت تو میں صدقے نہ تھی ونیا آقا کریم علیہ السلام دے قدم مبارک تو حضرت سیدہ بی بی صفیہ بنت عبد المطلب اور حضرت سیدہ آمنہ آقا کریم دی والدہ ماجدہ آپ ارشاد فرمائے دے ایدو سرکار جمن خارج منی نور میرے وچوں نور ظاہر تھے میں اپنی آنکھ نال ڈٹھے سرکار نے آندے ہوئے رب کو سجدہ کیتے آج بھی جناب آپ کے سامنے علماء کرام بڑے شد و مد نال بیان کریں دیں اور آخر دیں سجدے واسطے کتنی چیزیں دا پاک ہونا ضروری ہے سجدے واسطے لباس دا پاک ہونا ضروری ہے سجدے واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے سجدے واسطے کو جگہ دا پاک ہونا ضروری ہے اجھا تا سرکار جمن سجدہ کیتے نے دھاتے تا ہن کہنا غسل تا دیتا کہنی نے آقا صحیح کو تا دھمایا ہی کہنی نے ہر مقاطب فکر دے مولوی کو لبدے پوچھ دے ہیں نساؤ تا صحیح جلے سرکار جمن کیفیت کیا آئی ہر کوئی آدھے دھاتے دھمایا ہن ہر کوئی آدھن مغسل شدہ ہن ہر کوئی آدھن ناف بریدہ ہن ہر کوئی بیٹھے آدھن مختون شدہ ہن سرکے جی کو آدھن ناف نبی سے دی کٹی ہوئی آئی ختنہ تھی ہوئی آئی خوشبو لگی ہوئی آئی سرما پاتا ہوئی آئی کپڑے لباس مبارک تے ملبوس مولوی کو پوچھے سے دساؤ تا صحیح نبی کو کہیں دھمائے اتنا کہیں جواب نہیں دیتا مگر بریلی دا جوان بیٹھا آئی جنہاں امام احمد رضا خان فاصل بریلی سرکار آئی آپ میں سب مولوی گالی اروار دیا کرے سن میں مصطفیٰ کریم دا عاشقان گال پار حضور دساؤ تا صحیح سائیں کو کہیں دھمائے آپ میں پیا تا کوئی پتہ نہیں نبی دے صحابی جنہاں حضرت حنزلہ آقا کریم دی ذات پاک دی پاک بارگاہ جو جنگ را تبل وج گیا اجا انہاں دی نمی شادی کئی آئی اپنی گھر والی دے کولی بیٹھے غسل واجب کی چکا ہے سرکار دی ذات پاک دا فرمان سنتے انہاں آقا کر تھانا اگر غسل کرے نا آقا کریم دے فرمان تاخیر دی دیئے جیڑی حالت بیٹھے ہیں کپڑے پاک نبی دی خدمت چلے گئے مولی گاجر کا کافرہ کو واصل جہنم کی تو نے خود مرتبہ شہادت فائز دیئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرمائیں دل تمام صحابہ کرام یا لاشاں مل چکے ہیں مگر حنزلہ دی لاش کہنا ملے آقا کریم دی پاک برگہ حاضر کیوں سے یا رسول اللہ حنزلہ دی لاش نہیں ملے سرکار سجدے ڈٹھا لاش کہنا ملے کھپے ڈٹھا لاش کہنا ملے آقا دی ذات پاک نے کتے ڈٹھا سرکار مسکراون
لگے صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ حنظلہ دی لاش نہیں پئی ملدی تساں کیوں میں مسکران دے آقا دی ذات پاک فرمایا حنظلہ دے اتے غسل واجب تھی چکا ہے میں مصطفیٰ دا فرمان مان کے میدان جہاد وچ آ چکا ہے مرتبہ شہادت تے فائز تے اللہ دی ذات پاک نے فرشتیاں کو حکم دیتے کر رہے مصطفیٰ دی تابعداری آقا کریم دا غلام ہوئے دنیا دا بندہ میرے پیارے حنظلہ کو تھماوے فرشتیوں ایویں کرو میں رب کی ذات پاک اجازت دینا کہ تسا میرے حنظلہ کو غصہ دے جڑا نبی کی تابعداری کرے ان کو تا فرشتے تھماوے تے جڑا محمد ہوئے مصطفیٰ دی ذات پاک ہمیں اللہ دی ذات پاک نے فرمایا فرشتوں جی مولا فرمایا میں اپنے محبوب کو تھمامنا چاہنا اپنے محبوب کو غسل دیوامنا چاہنا اپنے محبوب کو مغسل کرنا چاہنا اللہ کیا کرا فرمایا جنتی جو نور دا تھال جاؤ اللہ وال کیا کرے سے فرمایا پانی بھاراؤ وال کیا کرے سے فرمایا یارو تے پانی پلٹے سا اللہ اکبر یار کو تھمے سا جلے یار دے تے پانی انڈھینا لگ جائے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے پیارے کی نقشے کو اعلیٰ حضرت نے اپنے چار گالی دے اندر بیان چکیتا آپ فرمائے جنہیں رب کی ذات پاک نے محبوب کی ذات پاک دے اندر پانی انڈیلا تا ہوا آ گئی ہوا نے عرض کیتا سارے کو رنگے چا کچھ میں کوئی رنگ چا میں کوئی محبوب دے خزانے میں جو لنگر دے چا اللہ نے فرمایا پانی ہوا تو ہی گھنوائیں آج بھی رات دے ٹائم تے شبنم کھڑی کر دیئے آج بھی تساں دیکھو آؤں سے آج بھی تساں دیکھ گنو این حالت تے شبنم دے قطرے سویرے درختہ دے پتروں تے آئے کھڑے ہوندے پتہ انہاں درخت تے پتیاں کو پوچھے دساؤ تو صحیح تواڈے تے پانی کی دعا ہے تا اعلیٰ حضرت فرمایا وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپا اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک سبحان اللہ فرمائی کو سرے کے بدلے نہ چاہ آپ فرمائیں دن او ہوتا اجیاں تک وسطہ کھڑے اللہ اکبر پانی دے قطرے کھڑے رستے او ہوتا اجیاں تک وسطہ کھڑے حضور کیا کہتے ہیں آپ فرمائیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی دے جسم اقدس تو تے پانی پلٹا یار دے جسم نال پانی لگ دے قطرے تلے ڈٹھے خدا دی ذات پاک فرمایا فرشتو جی مولا آپ فرمایا یار دے جسم دے اڈوانو کٹورے چ رکھو یار دے جسم دے اڈوانو پیالے چ رکھو اڈو منگریاں چ رکھو اڈو پلیٹاں رکھو اللہ کس واسطے فرمایا جڑا یار دے جسم نال پانی لگ دے قطرے بن دے پیالے چ ویسی میں خدا آسمان بنے سا آسمان میں جتنے تارے حسن میرے یار دے جسم دے چٹے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر اللہ اکبر وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی میں کھلا کہ نہیں کھڑا تیری توجہ گرنا چاہنا اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے حضور جڑا باقی پانی تھالے لیا او کدے گیا اعلیٰ حضرت کمال جملہ فرمایا آپ میں بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن ان کے تلووں کا دھون آج بھی 3 کروڑ دی کوٹھی بنی کھڑی ہوئے رنگ نہ کیتا کھڑا ہوئے رنگ نہ تھیا کھڑا ہوئے سرے کے جاتے نو کوٹھی بسکی لگ دیئے رب کی ذات پاک میں جنت بنائی ہم نہ جنت تا رنگ کیتا ہم نہ جنت تا روغن کیتا ہم پورا ہی میں رب کو آکھا اللہ سارا کو حسن دیتے ہی میں کوئی تنے رب کی ذات پاک فرمایا جڑا یار دے جس نال باقی پانی بچے کچھ حوراں کو چڑھے کچھ جنت دا رنگ چڑھے جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دلہا کی پائی اترن ہائے ہائے بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول
گلزار نور کے تھے اج بھی اگر تواڈے اکھ دے سامنے گلاب دا پھول آوے اگر نزلے زکام کی بیماری نہ ہوے تے ذرا نک نال سنگھاڑے منہ تے جو خوشبو آسی بندہ پوچھے کیا عرب دی سرزمین تو ہے ہر کوئی اکسی کہنا ایک کلر والی سرزمین تے کیا کڑائی کیلے بال دی سرزمین تے کیا کڑائی کیا جلے گلاب دی بوٹی نرسری چ گھن کے آیا ہوئے چاچے مالی نے تو کو آکھا ہے ہندے اندر پہلے شیشی گلاب دی پلٹا ہے خوشبو سٹا ہے بل تھی سی یہ گلاب دے پتے کول پوچھو تیرے کول خوشبو کی دوائی ہے یہ گلاب دے پتے آتے کہ کوئی میری آپری ہے اللہ دے محبوب تو جڑا اترن لگتا ہے میں جگن دا جتے چا ساڑے چا خوشبو مکتی کہہ نہیں پر جڑا محبوب دا پترن پاوے اون تا گلاب دی بوٹی اچ آج کی خوشبو آوے تے جڑا محمد دی زبان چوسے آج بھی محمد مصطفیٰ دی کچھ ہوئے آج بھی مصطفیٰ کریم دے قرب ہوئے آج بھی آقا کریم دی مائیت ہوئے آج بھی آقا کریم دے روضہ پاک ہوئے میں صدقے نہ تھی ونیا صدیق تو میں صدقے نہ تھی ونیا اون پیارے عمر تو میں صدقے نہ تھی ونیا اون امام حسین تو میں صدقے نہ تھی ونیا اون عثمان غنی تو میں صدقے نہ تھی ونیا اون علی جو مرتضیٰ تو جنہاں کو آقا کریم دا قرب ہے جنہاں کو سرکار دی صحبت ہے جنہاں کو سرکار دی ذات پاک نال پیار ہے آج جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے تو آنے میرے مصطفیٰ جنرال نسبت چکی دیئے خدا کو معطل کر چھوڑے اور جگہ بزارہ ہی جو نبی سے لنگن خدا ہونا بزارہ کوئی معطل کر اللہ حضرت کیا فرمے دن آپ فرمے دن ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں ارے جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا اللہ اکبر کا پتہ چل گیا آج بھی اگر کئی کو خوشبو پہ آندھی ہے تو ایک خوشبو میرے محمد مصطفیٰ دی ہے آج بھی خوشبو میرے آقا کریم دی ذوات مبارکہ دی ہے یہ وجہ واسطے توڑے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک جلے آپ مدینہ المنورہ میں تشریف گھن کے میدے پہ ہن تو غار سور دے اندر پہنچے غار سور دے اندر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق موجودن صرف آقا دی ذات پاک موجودن کفار محاصرت کریں دے ہیں تعاقب کریں دے ہیں آقا کریم دا پیچھا کریں دے ہیں جلے غار سور تک پہنچے حضرت ابو بکر صدیق فرمے دن میں سائن کی خدمت عرض کیتا یا رسول اللہ این وقت کفار دے پیروں کو میں دے دا بیٹھا غار دے کوئے تک آ چکے ہیں آقا دی ذات پاک فرمائے انہاں کو سادہ پتہ کہنے آپ فرمائے حضور اسا تا تو سنیان کر گندے ہیں سب کو تا پتہ لگ میں دے کہ نبی ابو پاسے چلے گئے نبی این پاس لنگ گئے آقا ہی بزاری جو گزر گئے آقا آج تا توڑ آئے کھڑے انہاں کو پتہ کہنے سرکار دی ذات پاک فرمائے کہنا یا رسول اللہ کیوں آقا دی ذات پاک فرمائے منافقہ کو خوشبو کدہ نہیں آنی میں محمد دی خوشبو جنہ نہیں آسی محمد دے غلام اکبر آج بھی اگر کہیں کو نبی دے جمن دی خوشبو نہیں پئی آندی اللہ اکبر کہیں کو خوشی نہ پئی تھی ہوئے اپنے درجے کو جڑے درجے کا نا چڑھے میں ساری ہوتے نال کوئی لڑائی نہیں مگر سنیاں دا ہر بچہ آج بھی خوش تو ہوں گیا تھی دے کہ بڑیاں دا بھی نبی آجو گے تے چھوٹیاں دا بھی نبی آجو گے اللہ اکبر دل ایمیں چاہتے میں جناب دی خدمت ہے کچھ بولا کھڑا مگر سویر دی بال توڑے کچھ شیڈول ایمیں ہو سن کہ تو سن تھک پوسو اور تھکن دے لحاظ نال بل سویرے اپنے معمولات دے اندر شامل تھیمڑا ہو سو خالق دی پاک بارگاہ وچوں کثرت نال دعا پیندے ہیں اللہ کرے جب تک انہاں زباناں وچوں حرکت ہوئے یا ذکر خدا تھیندا ہوئے یا ذکر مصطفیٰ تھیندا ہوئے آمین و آخر دعوانا